سر لاہور میں اسموک کی شدت جو مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، ایئر کوالٹی انڈیکس صبح کے ٹائم ہم نے دیکھا کہ 400 سے بھی تجاوز کر گیا تھا. تو بڑھتی ہوئی اسموک ہے، اور آگے جو ویدر کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ محکمہ موسمیات کی طرف سے کہ ابھی نہ کوئی بارش ہے اس مہینے میں، نہ کوئی ہوائیں چلیں گی. ہوا نہیں چلے گی تو اسموک چھٹے گی نہیں، اور بارش نہیں ہوگی تو اسموک کا خاتمہ نہیں ہوگا. تو کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو، کیا کرنا چاہیے لوگوں کو، کیا کرنا چاہیے؟ جی بڑی مہربانی، آپ کے چینل سے مجھے یہ بات کرنے کا موقع ملا. بات یہ ہے کہ پہلی ذمہ داری تو چلیں شہری کی اپنی ہے، کیونکہ میری صحت میری ہے، آپ کی اپنی ہے، ہم نے اس کو بچا کے رکھنا ہے. لیکن ہم بات شروع کرتے ہیں حکومت سے پہلے، کیونکہ یہ ایک انڈیویجول مسئلہ نہیں ہے. اسموک آپ کی پیدا کردہ نہیں ہے، یہ ملکوں کی پیدا کردہ ہے. ہمارے ادھر سے فصلیں پنجاب میں جو کٹ رہی ہیں اور اس کو آگ لگ رہی ہے، اور یہی ہوا جب چلتے ہوئے ہم سے ہوتے ہوئے لاہور سے انڈیا میں داخل ہو رہی ہے، وہاں بھی بڑا انڈیکس ہائی ہے. آپ جہاں لاہور کی رپورٹ پڑھی ہوگی، ساتھ ہی دلی کی رپورٹ دیکھیں، دوسرے نمبر پہ دلی ہے. ابھی چھوٹے شہروں کو وہ نہیں بتا رہے. ہمارے ساتھ چندی گڑھ ہے، اس کا پوزیشن بہت خراب ہے دلی سے بھی، کیونکہ وہاں بھی آگ لگتی ہے، یہاں بھی آگ لگا رہے ہیں فصلوں کو. تو حکومت کیا کرے، حکومتیں کیا کریں؟ اس میں کسی حکومت نے ایک دفعہ نا چندی گڑھ کے وزیر اعلیٰ کو ایک لیٹر لکھ کر ایک MOU پر دبانے کی کوشش کی تھی، لکھوانے کی، کہ ہم دونوں طرف نا فصلوں کو آگ لگانا بند کر دیں تاکہ بڑی وجہ تو ختم ہو جائے. کیونکہ ان دنوں میں جا کر وہ آگ بے شک گرمیوں میں لگائیں، تب تک اوپر جگہ ہوتی ہے، پیچھے سے ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، پھر بارش بھی آ جاتی ہے، دوسری چیزیں دھل جاتی ہیں. جب اس موسم میں جب لاک ہو گیا، اوپر سے بھی لاک ہے اور آگے سے بھی لاک ہے، جہاں آگے ہوائیں جانی ہے تو وہ جا نہیں پا رہی، تو اس لیے وہ کامیاب نہیں ہوا. کیونکہ ہمارے انڈیا سے کوئی سیاسی، آپ کو پتہ ہے، تعلقات بھی بہتر نہیں. حکومت پھر کیا کرے؟ حکومت نے ایک نوٹیفائی کیا ہوا ہے کہ اکتوبر سے دسمبر تک سارے بٹے بند کر دیے جائیں گے، وہ والے جو زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ نہیں ہیں. جو روایتی ٹیکنالوجی پہ ہیں وہاں پر راکھ اڑتی ہے، وہاں سے دھواں نکلتا ہے، زہریلے گیسیں ہیں. اچھا وہ پہلے بھی نکلتی تھی، لیکن اب ان کو جانے کا کوئی رستہ نہیں ہے، اب وہ ہمارے ڈائریکٹ پھیپھڑوں میں ہی آئیں گے. تو اس لیے میں ابھی کل بھی ایک ٹیم کے ساتھ تھا، گورنمنٹ کی ٹیم کے ساتھ، تو وہ قصور میں مسلسل چھاپے مار رہے تھے، اور لیکن لوگ بٹا بند کرنے کو راضی نہیں ہیں. کیونکہ بٹا ایک تھوڑی سی ان کی بھی مجبوری سمجھے، جب بٹا بند کرتے ہیں نا تو دوبارہ چلانے میں آپ کا لاکھوں روپے خرچ آتا ہے. وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے کوئی سوئچ آف کر دیا تو بند ہو گیا اور آن کر دیا چل پڑا، نہیں، اس کے اندر بڑی پھر وہ چینج کرنی پڑتی ہے. تو یہ ایک لڑائی جاری ہے بٹے والوں کے ساتھ گورنمنٹ کی. اچھا لیکن حکومت کو ایک اور چیز بھی سوچنی چاہیے، میں مشورہ دے سکتا ہوں کہ دیکھیں زیادہ ہماری جو پولوشن ہے نا، اور زیادہ جو اسموک کی وجہ ہے وہ ہماری ٹریفک ہے. بٹے تو کہیں دوسرے تیسرے نمبر پر آتے ہیں، تو سب سے زیادہ تو ٹریفک ہے. اب ٹریفک کا حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. آئی ایم سوری ٹو سے، میں کسی حکومت کی نہ تعریف نہ اس کی خرابی بیان کروں گا، لیکن ایک وقت ایسا تھا کہ پلاننگ ہوا کرتی تھی کہ جی یہ سڑکیں ہیں، اس پر آپ ایکسپریس وے بنا دیں، کیونکہ اشارہ بند ہوتا ہے تو منٹوں کے حساب سے ٹریفک جیم رہتی ہے، بعض پر گھنٹوں کے حساب سے. وہ ہر گاڑی سٹارٹ رہتی ہے، کسی بائک والے کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا اس نے ماسک لگایا ہو، کسی گاڑی والے نے نہیں لگایا ہو. وہاں بزرگ بھی ہیں، وہاں پر بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حکومت نے کوئی ایسا سوری ٹو سے پلان نہیں کیا. جو میرا مشورہ ہے کہ فوراً کر لیں، اسی سال اسی مہینے میں کر لیں، نومبر کے اندر اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی یہ جنوری تک چل رہا ہے کام، ٹھیک ہے. وہ تو ذرا بارش ہوگی تو شاید ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جلدی سے بندوبست کریں کہ ٹریفک کنجیشن کو اس طرح ڈیٹور کر دیں کہ جیسے میں ایک مثال دوں گا. نیو یارک میں کیا ہے کہ وہاں پر جو لوگ مینہٹن میں داخل ہوتے ہیں وہ ایک دم سے داخل ہوں تو پورا مینہٹن چوک ہو جائے، کیونکہ وہاں بے شمار لوگ جاب کرتے ہیں اور دوسری ریاستوں سے آتے ہیں. انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ آفس کے ٹائم 7 بجے، 7:30 بجے اور 8 بجے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. وہ اس لیے رکھا ہے کہ 1/3 ٹریفک آئے گی، وہ پھر آ کر پارک کر لیں گے، دوسری پھر 1/3 آدھے گھنٹے بعد 1/3، اس طرح چھٹی بھی ان کی آدھے گھنٹے کے وقفے سے ہوگی. یہ ایک فارمولہ ہے جو ایک کامیاب ملک نے اگر چلا لیا تو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہم بھی اس میں اس طرح کر لیں. ہمارے تو ماشاءاللہ لوگ جاتے ہی 10 بجے ہیں، اور آپ کو 10 بجے ٹریفک بہت زیادہ لوڈ نظر آئے گا، ادھر سے 4 بجے 5 بجے ٹریفک کا بہت لوڈ نظر آئے گا. تو یہ پلیز حکومت سے میری درخواست ہے آپ کے چینل کے تھرو کہ وہ ٹریفک کا ضرور بندوبست کریں جو نمبر 1 کاز ہے اس اسموک کی. پھر آپ آ جائیں، پھر انڈسٹری پر آ جائیں، پھر آپ دوسرے میجرز پر آ جائیں، تو بٹوں پر بھی آ سکتے ہیں.
اور سر لوگ کیسے بچ سکتے ہیں, کیا اب احتیاط کریں؟ جی یہ بڑا پھر اگلی اہم بات جس کو میں شروع میں نے کہا کہ یہ انڈیویجول مسئلہ, میری صحت میری آپ کی اپنی, تو ہمارے بچوں کی صحت ماں باپ کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان کے لیے جان دینے کو تو ہر وقت تیار ہوتے ہیں, لیکن صبح نلا دلا کے یونیفارم پہنا کے کہتے ہیں جاؤ بھائی اسی زہریلی سانس لو اسی ہوا میں, تمہارے پھیپھڑے بھی برباد. اگر کسی ماں کو یہ پتا ہو تو وہ بچے کو باہر نہیں نکالے گی, اگر نکالنا مجبوری ہے تو وہ پھر ماسک کے بغیر نہیں نکالے گی, اور اگر اسے بھی وہ تھوڑی اویئرنیس زیادہ ہوگی, پڑھی لکھی ماں ہوگی, تو وہ بچے کے پیچھے اسکول میں بھی یہ ہدایت دے گی کہ جی آپ اپنے اسکول میں کسی نیم گرم پانی کا بندوبست رکھیں تاکہ بچوں کو ہر 2 گھنٹے کے بعد کلی کرائیں, غرارے کروائیں اور وضو کی طرح ان کا منہ صاف کروائیں, بلکہ وضو کروائیں, وہ آپ کو فائدہ بھی ہے, اس کا آپ کو سواد بھی ہے. تو یہ کام کریں, اور جو ہی بچہ پھر گھر واپس آ جائے تو پھر یہ کام 2 دفعہ دن میں ماں ریپیٹ کرے. آتے ہی سب سے پہلے اس کا گلا, ناک, آنکھیں یہ سب چیزیں صاف کروائے, اور پھر نیم گرم پانی سے رات کو غرارے بھی کرائے, اور رات کو غرارے کرائے بغیر بچے کو سونے نہ دے. تو یہ تو ہے بچوں کی حد تک. اچھا اب ہمارے پاس ایک اور طبقہ ہے, وہ ہے بزرگوں کا طبقہ, بڑے لوگ. اچھا اب بزرگ تو ہے ایسے ہم کہتے ہیں, بزرگ غصہ نہ کرے اس بات کا کہ ہو سکتا ہے کہ 30 سال والا جو ہے اگر اس کو سانس کے مسائل ہیں تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ رہا ہے. ضروری نہیں کہ میں کوئی 70 سال یا 80 سال والے کی بات کروں. جن کو سانس کے مسائل ہیں وہ تو یوں سمجھیں کہ باہر موت گھوم رہی ہے اور مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو جب کسی کو پتہ چلتا ہے کہ اس دروازے کے باہر میرا دشمن ہے تو وہ پھر کیا کیا تدبیریں کرتا ہے, تو وہ تدبیریں گھر والوں کو چاہیے اپنے بزرگوں کے لیے اور اپنے مریضوں کے لیے وہ ضرور کریں, اور بچوں کے لیے ضرور کریں, اور اس میں یہ شامل ہے. اور گرم پانی پینے کی عادت ڈالیں. اب میں صرف بچوں اور بڑوں کی بات نہیں کر رہا, اب میں ساری پبلک کی بات کر رہا ہوں. چائنا والے 4000 سال سے نیم گرم پانی پیتے ہیں سارا دن, گرمیوں میں بھی نیم گرم پانی, ٹھیک ہے. بلکہ نیم گرم پانی کی اتنی اہمیت ہے کہ ارسطو نے 2-2.5 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ ہمیشہ جوان رہنا ہے تو نیم گرم پانی پئیں, اور اس سے نہائیں بھی, گرمیوں میں بھی اسی سے نہائیں. تو یہ نیم گرم پانی بڑی نعمت ہے, کوئی خرچہ نہیں اٹھتا اس پر, کوئی آپ کو بازار جانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی حکومت سے سبسڈی لینے کی ضرورت نہیں ہے, کسی سیاست کی ضرورت نہیں. اس کو پینے کی عادت ڈال لیں, اور کھانے کے بعد ضرور پئیں, کھانے سے پہلے بھی پئیں, دن میں جتنی دفعہ پیاس لگے پئیں. میں یہ نہیں کہوں گا چائے پئیں, میں کسی کمپنی کا اشتہار نہیں دینا چاہتا, لیکن چائے جو ہے وہ آپ کے سادے پانی سے بہت زیادہ بہتر ہے, کیونکہ گلا اور سارے سسٹم کو وہ صاف بھی تو کر رہی ہے نا ساتھ ساتھ. تو یہ ہے جی, میں سمجھتا ہوں انڈیویجولی یہ ہمیں کرنا چاہیے. تھینک یو.